اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سامعین گرامی، ہمارے زندگی کے کئی معاملات جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور اکثر مشکلات میں ہم اپنے آپ کو بہت بے بس اور کمزور محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری طاقت سے، ہماری استطاعت سے، ہمارے وسائل سے کہیں زیادہ ہیں، اور ہم ان پریشانیوں کے بوجھ کے تلے دبتے چلے جاتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے، بے چینی ہے، بے روزگاری ہے۔ اجتماعی طور پر جو حالات ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہیں۔ امت مسلمہ ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ظلم اور جو ایک جبر کا دور ہے، اس جبر کے دور سے گزر رہی ہے۔ آپس میں بھی تفرقات ہیں۔ امید کی کرن کوئی نظر آتی ہے اور اکثر نظر نہیں آتی۔ ان بے بسی کے اور جو یہ مایوسی کے جو حالات ہیں، ان حالات میں کون سی دعا کی جائے؟ اللہ کے حضور کس دعا کے ساتھ ہم جائیں؟ کیونکہ دعا ہی مسلمان کا ایک واحد سہارا ہے کہ جو اسے اللہ کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ، جسے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ذریعہ ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، اور جس میں اللہ کا بندہ اپنی سارے جو معاملات ہیں وہ کھول کر اللہ کے حضور لے جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ ہی کی جو طاقت ہے یہ اپنے بندوں کو حوصلہ دیتی ہے، وہ اسے ایک طاقت دیتی ہے، اسے ایک جذبہ دیتی ہے، اسے ایک نئی امید دیتی ہے، اسے ایک نئی روشنی کی ایک کرن دکھاتی ہے، روشنی کا اور نور کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں۔ ان دعاؤں میں بہت ساری خوبصورت دعائیں ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے کی، اور وہ اللہ کے حضور ان دعاؤں کے ساتھ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ہمیں بہت ساری خوبصورت دعائیں سکھائیں۔ تو ان میں سے دو دعائیں جو ہیں وہ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہیں۔ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے قلم بند کی، ہماری تلاوتوں کا حصہ بنایا۔ اور ایک دوسری دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو انہوں نے ہمیں سکھائی، اور وہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس اذکار میں ہماری زندگیوں کا حصہ ہونی چاہیے۔ اکثر کو ہم میں سے وہ دعا آتی بھی ہے، جنہیں نہیں بھی آتی، میں سمجھتا ہوں یہ دعا ایک بہت ہی پیاری اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے ایک نبی گزرے، ایک پیغمبر گزرے، اور وہ ایک بڑے ایک مالدار شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہ و جلال عطا کیا، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، بہت خوبصورت اور بہت جسے کہتے ہیں ہینڈسم جو جوان تھے وہ تھے، اور پھر ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں سے اور امتحانوں سے گزارنا شروع کیا۔ ان کا مال بھی چلا گیا، ان کی دولت بھی چلی گئی، ان کی اولاد بھی ان سے دور ہو گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت ہی جان لیوا قسم کی ایک بیماری کا شکار ہو گئے۔ ایک ایسی بیماری کہ جس میں ایک بہت ہی خوبصورت شخص کی، انسان کی، جوان کی جو جلد تھی اور جو خوبصورتی تھی، ان کی جلد کا ایک بھی حصہ سلامت نہیں رہا، اور جیسے پوری جلد خراب ہو جاتی ہے، جیسے پھوڑے یا سمجھ لیں کہ جو اس میں بالکل جلد جو ہے گل چھڑ گئی، اس طرح کی وہ ایک بیماری کا شکار ہو گئے۔ وہ جو جسم جو کبھی خوبصورت تھا، جو لوگوں کی توجہ کا باعث تھا، اب لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔
تو اس مصیبت کے معاملات میں جو سارے ان کے یار دوست تھے، ان کی معاشرے کے، ان کے خاندان کے سارے لوگ جو تھے چھوڑ گئے، صرف ان کی جو اہلیہ تھیں، ان کی جو بیوی تھیں، وہ اس مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہیں، انہوں نے اپنی محبت اور اپنی وفاداری کو نبھایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر سے نکل گئے اور ایک بالکل دور ایک ریموٹ جگہ پر، ایک ویران جگہ پر آ کر رہنا شروع ہو گئے اور بستر سے ہل نہیں سکتے تھے، اور بیوی جو تھی وہ محنت مزدوری کرتی تھیں اور ان کا خیال رکھتی تھیں، اور غربت اتنی ہو گئی کہ ایک دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان میں یہ جو قصہ ہے پوری تفصیل سے آتا ہے کہ ایک دن ان کی بیوی جو ایک بہت خوبصورت خاتون تھی، ان کے بال بڑے خوبصورت تھے اور انہوں نے اپنے بال جو تھے کٹوا کر بیچ دیے، اور پھر گھر آئیں اور کھانے کا سامان تھا تو ایوب نے انہیں دیکھا تو وہ بالوں کے بغیر تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو آج اپنے بال بھی کٹوا کر بیچ کر کھانے کا سامان لے آئی ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، ان کے شاید صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز بھر گیا، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اور وہ دعا سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی، اور بہت مختصر دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، 2 لفظوں کی دعا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور انہوں نے کیا کہا، انی مسنی الضر، اے میرے رب بیماری نے مجھے چھو لیا، انی مسنی الضر، بیماری مجھے چھو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ صرف یہی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، اور اے اللہ آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یعنی ہماری دعائیں لمبی ہوتی ہیں، چوڑی ہوتی ہیں، ساری دعائیں ہم اکٹھی کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کا بندہ جو اتنی ایک تکلیف سے گزرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے جو ان کی تکلیف تھی اسے دور کر دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اس کے گھر والے بھی انہیں واپس لوٹا دیے، اور ان کے گھر والوں میں اور ہم نے اس کی مال اور اس کی اولاد میں اور برکت عطا کر دی، وذکریٰ للعابدین۔ اور یہ جو ایوب کا ذکر تھا اپنے بندوں کے لیے قیامت تک کے لیے، ان کے لیے ذکر خیر بنا دیا، یعنی جب تک قیامت ہے، جب تک اللہ کے بندے اس قرآن پاک کی اور سورہ انبیاء کی تلاوت کرتے ہیں تو حضرت ایوب کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے ان کا ذکر خیر جو تھا وہ ان کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ اب دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، انہوں نے اپنی تکلیف کا بھی اظہار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رب میں بہت ہی کسی مشکل میں آ گیا ہوں، اور وہ سخت غربت کا شکار رہے، سخت جسمانی مصیبتوں کا شکار رہے، ان کی صحت چلے گئی، ان کی دولت چلے گئی، ان کی شہرت چلے گئی، گھر والے چلے گئے، بچے چلے گئے، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ بیوی سے شکوہ، نہ بچوں سے شکوہ، نہ کسی طبیب سے شکوہ، نہ کسی جاننے والے سے شکوہ، کچھ بھی نہیں کیا، بالکل بے بس ہے اللہ کا بندہ، بالکل ایک چارپائی پر پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی صرف ایک ہی اللہ کی بندی ہے جو دیکھ بھال کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا۔ یعنی ہماری طرح ہوتا تو کوئی رونا پٹنا ڈال دے، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں، اللہ سے بھی شکوے کرتے ہیں، بندوں سے بھی شکوہ کرتے ہیں، رونا پیٹنا ڈالتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بیماری مجھے چھو گئی ہے، مسنی الضر، مس یہ ہے کہ کس چیز کو چھو کر کے نکل گئی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل کوئی چھوٹی سی کوئی تکلیف ہوگی اللہ کے حضور، وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے چھوٹی سی، میری چھوٹی سی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اللہ آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ جسم کا ایک حصہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیز تندرست نہیں ہے، لیکن استقامت کا، حوصلے کا
عزم کا اور ایمان کا اور جو اللہ سے مثبت امیدیں ہیں اس کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری نے صرف مجھے چھوا ہے، یعنی جیسے بیماری بالکل میرے نزدیک آئی ہے اور یہ میرا حال ہو گیا ہے اللہ، اور اللہ آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اور سامعین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم اپنے ساتھ موازنہ کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ سب سے بڑی نعمت صحت، اور پھر کتنی ہی نعمتیں، اولاد کی نعمت، دولت کی نعمت، مال کی نعمت، روزگار کی نعمت، اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں، ان گنت ہیں۔ کچھ نعمتوں کو ہم سمجھتے ہیں اور بہت ساری نعمتوں کو ہم سمجھتے نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود جو ہماری روزمرہ کی جو گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں، دوستوں کے ساتھ، خاندان میں، گھر والوں میں، محفلوں میں، وہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ وہ شکوے شکایات ہوتی، لوگوں کے بارے میں شکوے، حالات کے بارے میں شکوے، منفی باتیں، شکایات اور مایوسیاں اور پریشانیاں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو پچھلے حالات تھے، جو 10 سال گزرے، بڑے اچھے گزرے، اور جو آنے والے حالات ہیں اور وہ بڑے خراب ہوں گے، یا پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پچھلے حالات بھی خراب تھے اور اگلے حالات بھی جو ہیں وہ خراب ہی رہیں گے۔ اور دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام ہے جو ایک نمونہ، ایک رول ماڈل اللہ نے پیش کیا، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ انی مسنی الضر، ایک بیماری نے مجھے بالکل چھوا ہے، بالکل سرفیس پہ چھو کر گئی ہے، اور اے اللہ آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا، ذکر کیجئے، یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، کہ جب اللہ کے بندے ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، شیطان نے مجھے چھو کر مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا۔ اب شیطان نے انہیں کس تکلیف اور عذاب میں ڈالا؟ شیطان نے انہیں جسمانی تکلیف اور عذاب میں نہیں ڈال سکتا، یہ شیطان کی طاقت نہیں ہے۔ شیطان کی طاقت ہے دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر، روحانی طور پر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ، شیطان نے مجھے سخت عذاب میں ڈال دیا ہے کہ میں تو صبر کرتا آ رہا تھا، اس نے میرے صبر کے پیمانے کو لبریز کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں سخت جذباتی طور پر، دماغی طور پر بہت تکلیف میں آ گیا ہوں۔ شیطان مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، یعنی اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہ مجھے ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، وہ صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھڑانا چاہتا ہے۔ تو شیطان نے مجھے جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت سادہ سا حکم دیا، ارقد برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک چشمہ نکالیں گے، تم جہاں پر بھی ہو، جتنی بھی تم میں ہمت ہے، کیونکہ حضرت ایوب تو بستر پر لیٹے رہتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، پاؤں شاید مارنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا اپنے پاؤں کو ہلاؤ، اب زمین پر اپنے پاؤں کو رکھو، اللہ تعالیٰ اس سے ایک چشمہ جاری کر دیں گے ٹھنڈے پانی کا، باردوں و شراب، کہ جو ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جسے تم پیو بھی اور اس سے غسل بھی کرو اور اس سے نہاؤ بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے صحیح کر دیا، درست کر دیا، اور ہم نے اس کے گھر والے جو تھے وہ بڑھا چڑھا کر اولاد میں برکت بنا کر اضافہ فرما دیا، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے، وہ لوگ جو فکر کرتے ہیں، جو عقل اور دانش کا استعمال کرتے ہیں، جو جذبات سے زیادہ عقل سے اور ہوش سے کام لیتے ہیں، جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور پھر ہم نے انہیں ایک حکم دیا،
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے ایوب کو کہا کہ وہ بالکل جو باریک سے تنکے ہیں اس تنکوں کا ایک گٹھا بنا لیں اور اپنی بیوی کو اس سے مس کریں، اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں. اور انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے بہت ہی صبر کرنے والا پایا. نعم العبد ہمارے بندوں میں سے ایک بہترین بندہ تھا. انہ اواب، اور اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرنے والا. اواب بار بار لوٹ کر آنے والا. تواب بار بار توبہ کرنے والا. خطوات جیسے کہتے ہیں کہ لکھنے والا، بار بار جس کا کام ہی وہ ہو. اواب وہ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جیسے اللہ نے کہا وہاب، دینے والا، کہ اس کا کام ہی دینا ہے. تو اواب کہ وہ بار بار اپنے رب کی طرف آتے تھے. بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ غصے میں ایک قسم کھا لی تھی اپنی اہلیہ کی کسی غلطی پر کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے تندرست کریں گے تو میں اسے 100 ڈنڈے یا 100 کوڑے اسے ماروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کرنے والی بیوی کو اللہ تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں. ان کی بیوی کیونکہ ان کے ساتھ مخلص تھی، ان کے ساتھ وفادار تھی، ان کی خدمت کرتی رہی. اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایوب آپ نے اپنی قسم تو کھا لی تھی، اب اپنی قسم کو نہیں توڑیں. اس قسم کو مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل نرم سے جو تنکے ہیں جیسے کوئی پھولوں کی شاخیں ہیں وہ لے لیں اور اس سے اپنی بیوی کو ٹچ کر دیں تو آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو جو عزت دینی تھی وہ بھی دے دی، اور جو میاں اور بیوی کی جو محبت ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی. یہ سامعین گرامی ہے تو ایوب علیہ السلام کی دعا تھی. اس دعا میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ شکوے شکایات نہیں کرنے، کہ اتنی بیماری کی حالت میں بھی کوئی شکایت کا لفظ زبان پر نہیں ہے، اور اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. اور پھر اس میں یہ جو میاں اور بیوی کا جو بانڈ اور جو تعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اتنا محبت بھرا تعلق کہ اپنی سکی اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے لیکن محبت کرنے والی بیوی ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو اس مقدس رشتہ ہے اس مقدس رشتے کو اور محبت اور پیار والا بناتے ہیں. اور ان کی بیوی کے لیے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ خود انہیں احکام دیتے ہیں اور ان احکام کو ہماری تلاوت کا حصہ بنا دیتے ہیں. سامعین کرام، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا تھی. دوسری دعا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کہ جو انسان اللہ کا بندہ بے بسی کی حالت میں مانگنی چاہیے. یعنی جب ہمیں یہ لگے کہ معاملات ہماری طاقت سے، ہماری صلاحیتوں سے باہر ہو گئے ہیں، اب میں بے بس ہو گیا ہوں، میں بالکل عاجز ہو گیا ہوں. یعنی یہ اردو والا عاجز نہیں، یہ عجز، یعنی جو بالکل میری طاقت میں ہی نہیں رہا، میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں، پھر میں کیا کروں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو وہاں پر ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو امامہ، میں آپ کو نماز کا وقت نہیں ہے لیکن آپ کو میں مسجد میں دیکھ رہا ہوں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت جاننا چاہیے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے تو آپ مسجد میں کیوں ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ہزاروں یا لاکھوں صحابہ کرام ہوں گے، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی مسجد میں موجود ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابو امامہ خیریت تو ہے، میں آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں، نماز کا وقت نہیں ہے. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری پریشانیوں نے اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا، بہت ساری پریشانیوں نے اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے،
تو میں ان ساری پریشانیوں کے بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر آپ ان کلمات کو آپ پڑھیں گے صبح اور شام تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہارے غم اور پریشانیاں دور کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض بھی ادا کر دیں گے۔ تو ابو امامہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کر۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سامعین گرامی، 4 سیٹ کے احکامات ہیں، ہر سیٹ میں 2 حکم ہیں، 2 باتیں ہیں، یعنی ٹوٹل 8 باتیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر سنہری سے سنہری حروف میں بھی لکھی جائیں سامعین گرامی تو یہ باتیں ان سے بھی کہیں بہت اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من الہم والحزن، پریشانی سے اور غم سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں والعجز والکسل، بے بسی سے اور سستی اور کاہلی سے۔ کسل کہتے ہیں سستی اور کاہلی کو۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بے بسی سے اور سستی اور کاہلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے، کنجوسی سے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور کنجوسی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرضے سے، مقروض ہونے سے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مقروض ہونے سے، وقہر الرجال، اور اس چیز سے کہ دوسرے لوگ مجھ پر غلبہ پا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ 4 باتیں سکھائیں۔ ہر بات میں 2 باتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، میں صبح اور شام یہی کلمات پڑھتا رہا اللہ کے حضور، یہی دعا کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی بھی دور کر دی اور اللہ نے میرا قرض بھی ادا کر دیا۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں 4 چیزیں، 4 جوڑے، ہر چیز میں 2 عادات۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں پریشانی سے اور غم سے۔ سمجھیں گرامی، پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جسے ہم اینگزائٹی کہتے ہیں۔ پریشانی مستقبل کی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، اگلا سال کیسے ہوگا، اس سے اگلا سال مستقبل کیسا ہوگا۔ میرا جو مستقبل ہے تو اکثر پاکستان میں جب کسی سے پوچھیں تو عام لوگوں کا عام یہی خیال ہے کہ پاکستان کا مستقبل کوئی اچھا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سامعین گرامی ہم ہے، یہ پریشانی ہے مستقبل کی۔ مستقبل کیسے اللہ ہی جانتے ہیں، یہ میں بھی نہیں بتا سکتا، آپ بھی نہیں بتا سکتے، اللہ کے نبی بھی نہیں بتا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتا سکتے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نہیں کی، یہ کسی بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، اور ہم اس مستقبل کی پریشانی میں رہتے ہیں، یعنی آنے والا وقت کیسا ہوگا اس کی پریشانی میں ہم گھلتے رہتے ہیں، اور شیطان اس پریشانی میں ہمارے دماغ کو جکڑے رہتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ حزن کیا ہے؟ حزن غم ہے۔ غم کس چیز کا ہے؟ ماضی کا، جو گزر گیا۔ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، میرے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوا، کسی جاننے والے نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کی 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، میں آج بھی اس بوجھ کو اپنے دماغ میں رکھ کر چل رہا ہوں، یہ حزن ہے۔ یہ مسلمان جو اللہ کا بندہ ہے سامعین گرامی، نہ وہ ماضی میں رہتا ہے نہ وہ مستقبل میں رہتا ہے، وہ حال میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دن کو بہتر سے بہتر بناتا ہے
اور جب وہ اپنے وہ حال کو، ہر گزرتے ہوئے لمحے کو بہتر سے بہتر بناتا ہے تو اس کا مستقبل بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا ماضی کی جو خطائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ مسلمان کو اللہ نے نعمت عطا کی۔ اور دوسرا حکم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، عجز، بے بسی سے، محرومی سے، معذوری سے، ہینڈی کیپ ہونے سے، کہ اللہ مجھے کسی معذوری سے بچائیے، مجھے بے بس ہونے سے بچائیے، اور مجھے کس چیز سے بچائیے؟ والکسل، مجھے سستی اور کاہلی سے بچائیے۔ اب معذوری کیا ہے؟ معذوری تو یہ ہے کہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ہی نہیں دی کہ میں کوئی کام کر سکوں، مجھے معذور بنایا، میرے میں کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ نے دی۔ اور الکسل کیا ہے؟ کسل یہ ہے کہ میرے میں طاقت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے تندرست بنایا، دماغ بھی دیا سوچنے والا، آنکھیں بھی دیں، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، سب کچھ دیا، لیکن ہمت نہیں کام کرنے کی، موٹیویشن نہیں، یعنی نیت نہیں ہے کام کرنے کی، یہ ہے سستی اور کاہلی۔ تو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ میں اللہ سے حوصلہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ اگر میری معذوری بھی ہے اس معذوری سے بھی مجھے بچائیے، اور اگر میری سستی اور کاہلی ہے اس سستی اور کاہلی کو دور کر دیجئے، مجھے اچھی نیت عطا کیجئے، مجھے قوت ارادی عطا کیجئے، مجھے عزم دیجئے، مجھے ارادہ دیجئے، مجھے حوصلہ دیجئے، مجھے جذبہ دیجئے، مجھے موٹیویشن دے دیجئے کہ میں کوئی بھی اچھا کام جو ہے اسے کر سکوں۔ تیسری بات، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے؟ بزدلی سے۔ اور بزدلی کا تعلق کس چیز سے اللہ نے بتایا؟ والبخل، بخل کنجوسی، یعنی جس کا دل کھلا نہیں ہے وہ طاقتور بھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کنجوس ہے وہ بزدل بھی ہے، جو شخص طاقتور ہے وہ کھلے دل والا ہے۔ جو شخص کھلے دل والا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت لگاتا ہے اور اپنی جان کھپاتا ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو بزدلی ختم کرنی ہے، کنجوسی کو ختم کریں، جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں سعی کریں، کوشش کریں، نیکی کو پھیلانے کی بات کریں۔ اور پھر آخری بات، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے قرض سے، کہ میں مقروض نہ بن جاؤں، میں لوگوں کا جو قرض ہے اس کے بوجھ تلے نہ دب جاؤں، اور جب میں قہر الرجال، اور جب میں بوجھ تلے دب جاؤں گا تو دوسرے لوگ مجھ پر غلبہ پا لیں گے۔ اب سامعین گرامی، یہ بات انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر، کہ وہ شخص جو مقروض ہے کسی کا، وہ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ہمیشہ اس کے سامنے جھکا رہے گا، اور اگر میں قرضے کے بوجھ تلے دباؤں گا تو دوسرے لوگ مجھ پر ظلم اور ستم کے بازار گرم کر دیں گے۔ یہ سبق جو ہے انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے، کہ اگر میں مقروض ہوں تو میری آزادی بھی چلی گئی، میری عزت بھی چلی گئی، میری خود مختاری بھی چلی گئی، میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میری ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں آ گئیں جس نے مجھے قرض دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی انتہائی ضرورت ہے تو میں قرض لے سکتا ہوں، اور پھر میں سستی اور کاہلی سے نہیں بلکہ میں محنت اور لگن سے کام کرتا ہوں، میں ماضی میں بھی نہیں رہتا، ماضی کا غم بھی نہیں کرتا، مستقبل کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہوتا، اور پھر میں ہر دن کو ایک بہترین اللہ کی نعمت کے طور پر استعمال کرتا ہوں، اپنے حال کو بہتر سے بہتر بناتا ہوں، اور میں اپنا قرض واپس ادا کر دیتا ہوں۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی عزت کو، اپنی آزادی کو اور اپنی خود مختاری جو ہے اسے برقرار رکھتا ہوں۔ اور اگر میں یہ مقروض رہتا ہوں تو نہ میری عزت ہے، نہ میری خود مختاری ہے، نہ میری کوئی آزادی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ سامعین گرامی، اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو مجموعی قرضہ ہے وہ تقریباً 39 کھرب روپے، اسے پوری پاکستان کی آبادی پر جو 24 یا 25 کروڑ کی آبادی ہے اس آبادی پر تقسیم کریں تو پاکستان کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ جو ہے
وہ تقریباً پیدا ہوتے ساتھ ہی 3,30,000 روپے کا مقروض. یہ ہماری اجتماعی طور پر یہ حالت ہے کہ ہم قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ قرضہ لے لے کر اپنی جو عیاشیاں ہیں اور جو اپنی شاہ خرچیاں ہیں اسے اور بڑھاتی چلی جاتی ہیں. تو سامعین گرامی، جب تک ہم مقروض رہیں گے ہم ظلم اور ستم کا شکار رہیں گے. قہر الرجال، ہم قہر الرجال کا شکار رہیں گے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں. ہم غلام ان طاقتوں کے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرضے کے بوجھ میں جکڑا ہوا ہے. انہوں نے تو جکڑا ہی ہوا ہے، ہم خود جکڑے ہوئے ہیں. یعنی ہماری جو حالات ہیں ہم خود جاتے ہیں اور اس قرضے میں جکڑتے ہیں، اور پھر جب قرضہ ملتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا، اور اسے پھر بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر اس خرچے پہ اور عیاشیاں کرتے ہیں اور قرضہ لیتے ہیں، اور اس طرح ہم محکوم سے محکوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ عزت محفوظ ہے، نہ خود مختاری محفوظ ہے، نہ آزادی سامعین گرامی محفوظ ہے. تو سبق یہ ہے سامعین گرامی کہ پریشانی جتنی بھی ہے، بے بسی جتنی بھی ہے، شکایات سے دور رہیں، منفی باتوں سے دور رہیں، اسی طرح کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام دور رہے. اللہ سے رحم مانگیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، سستی سے نکلیں، کاہلی سے نکلیں. اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. اپنے قدموں پر خود کھڑے ہوں. سہارا پکڑا ہے تو رب العالمین کا پکڑیں. بالعروۃ الوثقی، اللہ کا جو سہارا ہے، لا انفصام لہا، وہ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے. تو سامعین گرامی، شکیل اعظمی کے اس کلام سے ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اور انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بیٹھے بٹھائے یوں نہ جوانی نکالیے، بیٹھے بٹھائے یوں نہ جوانی نکالیے، پتھر پہ چوٹ ماریے پانی نکالیے. ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے تو چشمہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے. پاؤں ہلانا ہم نے ہے، چشمہ اللہ نے نکالنا ہے. بیٹھے بٹھائے یوں نہ جوانی نکالیے، پتھر پہ چوٹ ماریے پانی نکالیے. یہ مسئلوں سے آنکھ ملانے کی رات ہے، یہ مسئلوں سے آنکھ ملانے کی رات ہے. ذہنوں سے دادی اماں کی کہانی نکالیے، ذہنوں سے دادی اماں کی کہانی نکالیے. کئی خوابوں پر بھاری ہے ایک چھوٹی سی دکان، کئی خوابوں پر بھاری ہے ایک چھوٹی سی دکان. دکان کیجئے، کھیتی کسانی نکالیے. دنیا ہے جس کا نام ہے بکھری ہوئی ندی، دنیا ہے جس کا نام ہے بکھری ہوئی ندی، قابو میں کر کے اس کی روانی نکالیے. سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکوے اور شکایات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر دن کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سستی اور کاہلی کو محنت اور عزم کے ساتھ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیر مسلموں کے جبر اور ستم کا جو مقابلہ ہے وہ صبر، استقامت اور بہادری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.